اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں نا، اس میں ایک تعلیم ہے سچ بولنا۔ اللہ رب العزت اور اللہ کی ساری مخلوقات اور اللہ کے سارے خزانے اور اللہ کی ساری مدد جو ہے نا، اللہ نے سچ کے ساتھ رکھی ہے۔ اچھا، یہ جو سچ بولنا اور انسان کا سچا ہونا، یہ اگر دنیا میں کافر بھی سچ بولے گا نا، تو دنیاوی سارے کے سارے فائدے کافر کو بھی ملیں گے، اور دنیا میں مسلمان سچ بولے گا تو مسلمان کو بھی ملیں گے۔ لیکن مسلمان کے سچ بولنے میں اور کافر کے سچ بولنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کافر جب سچ بولتا ہے، سچے دل سے کاروبار کرتا ہے، اس میں جھوٹ ملاوٹ نہیں کرتا اور آنیسٹ ہو جاتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی کافر کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ اللہ تو ہمیشہ احسان کرنے والے ہیں، کسی کا احسان لینے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمیشہ اپنی مخلوق پر احسان کرتے ہیں، مخلوق کا احسان اپنے اوپر کبھی بھی نہیں لیتے۔ تو کافر جب سچ بولتا ہے اور کسی کے ساتھ سچے طریقے سے پیش آتا ہے اور کسی کے ساتھ دھوکہ، بے ایمانی، جھوٹ، فریب نہیں کرتا اور اس کو جو کہتا ہے وہی مال دیتا ہے، وہی تجارت میں اس کو سچ بولتا ہے اور اپنے معاملات میں وہ سچ بولتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا کا سارے کے سارے فائدے دے کر اس کا احسان کے بدلے میں اس کو انعام دے دیتا ہے۔ وہ جو بندہ اللہ کی مخلوق کو وہ سچ بول کر کوئی نقصان نہیں دیتا، تو یہ وہ اپنی طرف سے اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، تو اللہ اس کا احسان کا بدلہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو دنیا میں ہی لٹا دیتا ہے۔ اور کیسے لٹاتا ہے؟ کہ اللہ اس کو ترقی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کے کاروبار کو ترقی دیتا ہے، اس کو وہ بڑی، آج دیکھیں دنیا کی جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، دنیا کا جتنا پیسہ، مال و دولت اور ملکوں کی ترقی اور اداروں کی ترقی، اور یہ ساری کافروں کے پاس پتہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اور سچ کے ساتھ اگر کوئی کافر بھی بولے تو دنیا کی مدد اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور اللہ اس کو اس میں جو ہے نا ضرور عروج دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے سچ کے ساتھ ہیں۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان نے سچ کو چھوڑ دیا ہے، اور سچ کو کیسے چھوڑا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شارٹ کٹ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، بے ایمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے اس کا مال بڑھ جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ دھوکہ اس کے شیطان نے اور اس کے نفس نے ایسا لگایا ہے کہ وہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں سچ کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ یہ بنیادی نقطہ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ کی مدد جھوٹ کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اگر جھوٹے لوگ، مکار لوگ، عیار لوگ، فریبی، یہ جتنے انٹیلیجنٹ، جتنے انٹلیکچوئل، جتنے شاطر، جتنے شارپ مائنڈڈ ہوتے ہیں، اگر ان طریقوں سے جھوٹ کے ساتھ اگر ان کو ترقی ملتی ہوتی تو آج کا جتنا بھی دھوکے باز ہے نا، ساری دنیا کی دولتیں ان کے پاس ہوتی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی جھوٹا، مکار، عیار، دھوکے باز ہوتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں اس کا ڈیوا کبھی نہیں جلتا، یعنی اس کا چراغ ہمیشہ بجھا رہتا ہے، اس کے ہاں ہمیشہ تنگی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے رزق سے محروم رہتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے چکر میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی رزق میں جو ہے نا وہ فراوانی اس کو نہیں مل سکتی۔ تو جھوٹ کے ساتھ اللہ کی نفرت ہے، جھوٹ کے ساتھ اللہ پاک جو ہے نا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے اس سے بڑا دنیا میں ناکام انسان نہیں ہے۔ تو اللہ جس کی مدد کرتے ہیں وہ سچ کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ تو مسلمان نے سچ کو جب سے چھوڑا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی مدد کرنا چھوڑ دی ہے۔ کلمہ یہ پڑھتا ہے، نمازیں یہ پڑھتا ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ، میں اتنے بجے آ جاؤں گا، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں، میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا، میں انشاءاللہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو وہ اپنی باتوں میں ہر بات میں جھوٹ بول کر سمجھتا ہے کہ میں اپنے جھوٹ سے نا اپنے اس مسئلے سے نکل جاؤں گا اور میں دوسروں کو بے وقوف بنا لوں گا، الو بنا لوں گا۔ تو وہ جھوٹ بول کر جب اپنے کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو جھوٹ کا اس کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خزانوں
حلال رزق، برکتیں، عزتیں اور جو ہے نا نعمتیں اور فراوانیاں اور ترقیاں اور کامیابیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ جھوٹ کا ایک بھنور ہے۔ جیسے دریا کے اندر پانی کا ایک بھنور ہوتا ہے نا، جس کے اندر انسان ڈوبتا جائے نا تو اس کو جو ہے نا وہ گڑھے کا پتہ نہیں چلتا کہ جو پانی کا جو نیچے گڑھ ہے، بھنور کا پانی ہمیشہ پانی وہیں پہ بھنور پہ انسان پھنستا ہے جہاں سے وہ نکل بھی نہ سکے۔ تو جھوٹ بولنے والا ایک ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے جس سے پھر وہ نکل نہیں سکتا۔ تو جھوٹ بولنے سے انسان کبھی بھی اس مسئلے سے نکل نہیں سکتا۔ تو مسلمان اگر سچ بولنا شروع کر دے تو مسلمان کو ایک فائدہ نہیں ملتا، جو کافر کو تو ایک فائدہ ملتا ہے نا کہ اس کو دنیا مل جاتی ہے، اس کو دنیا کی ساری بہاریں، رونقیں، عورت، پیسہ، دولت، مکان، جائیدادیں، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو وعدے ہیں، اور وہ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کو دنیا کی، جیسے کافر کو سچ بولنے کے اوپر دنیا کی ساری انعامات دے دیتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت مسلمان کو بھی سچ کے اوپر دنیا کی ساری کامیابیاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، کاروبار میں ترقی آتی ہے، صحت آتی ہے، خیر بھلائی ہوتی ہے۔ تو سچ کے اوپر اس کو ساری وہ کامیابیاں ملتے ہیں جو دنیا کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن مسلمان کو ایک انعام سچ بولنے کے اوپر اور بھی ملتا ہے، کلمے کی وجہ سے، کلمے کی بدولت، اللہ کے اوپر ایمان کی وجہ سے اس کو جو ہے سچ بولنے کے اوپر ایک دوسرا انعام اس کو ایسا ملتا ہے جو کافر کے پاس نہیں ہے، اور وہ انعام ہے آخرت۔ آخرت، اس کی قبر، اس کی حشر، اس کا روز محشر، اور اس کی جو ہے نا جنت، اس کی جو ہے نا آخرت کے اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ، اللہ کے رسول کی قربت، اور وہ سارے انعامات جو آخرت کے اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جتنے وعدے ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ رب العزت کے سارے انعامات حق ہیں، عرش کا سایہ، پل صراط، آخرت کے حساب کتاب، یہ سارے حق اور سچ ہیں، موت اور موت کے بعد والی زندگی حق اور سچ ہے۔ تو اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے سچ بولنے والے مسلمان کے ساتھ جتنے بھی وعدے حق اور سچ ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے ایک نوجوان جب مسلمان ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تو زانی ہوں، میرے اندر تو بہت برائیاں ہیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا تو مجھ سے جو ہے نا گناہ نہیں چھوٹیں گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم پہلے زنا چھوڑو، تم پہلے برائی چھوڑو، تم پہلے بے حیائی چھوڑو۔ آپ نے اسے ایک سبق دیا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم ہمیشہ سچ بولا کرو، اور سچ کے جو ہے نا سچ کو تم اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، سچ تم سے ساری برائیاں چھڑوا لے گا۔ تو اس نوجوان کو جب اس نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اس کو سبق دیا، تو اس نوجوان نے جب سچ بولنا شروع کیا تو جب وہ برائی کرنے لگتا تو اس نے تو اس کو خیال آتا کہ صبح مجھ سے لوگ پوچھیں گے تم نے رات کیسے گزاری، تم نے یہ کام کیسے کیا، تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں نے یہ برائی کی، میں نے یہ بے حیائی والا کام کیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے یہ فریب کیا۔ تو وہ شرم کے مارے، حیا کے مارے، اپنی عزت بچانے کے وجہ سے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کی نظروں سے گرانے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس نے وہ عمل چھوڑ دیا، وہ برائی چھوڑ دی، وہ گناہ چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے نا اس سے کیا ہوا کہ سچ نے اس سے اس کی ساری برائیاں چھڑوا دیں، اور وہ جو ہے نا وہ پارسا اور نیک انسان بن گیا۔ تو سچ جو ہے نا انسان کو جو ہے نا وہ تقوی والا بناتا ہے، نیک بناتا ہے۔ آپ یاد رکھ لیجیے ایک بات، قرآن پاک میں جو سورت بقرہ کے جہاں سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن شروع ہوتا ہے تو تب یہ سورہ فاتحہ کی سارا کا سارا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کی جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو شرط یہ لگائی ہے کہ میں نے جو جہنم، جنت، دوزخ، قبر، حشر، آخرت کے وعدے اور اپنی مدد کے وعدے اور اللہ کے رسول کی سارے احکامات، دین اسلام، ان ساری باتوں میں کبھی بھی شک میں نہ پڑنا،
کیونکہ سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے، یہ جو آج ہم دین سے دور ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام کے اوپر یقین، ایمان، بھروسہ اور توکل اور اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ہم شک میں پڑ گئے اور ہم پیسہ، دولت اور غیروں کے طریقے اور کامیابیوں کے غلط طریقے اور فحاشی اریانی اور شارٹ کٹ، ہمارا ان سارے کورسز، ڈگریز اور ان طریقوں کے اوپر، کاروبار کے اوپر، پیسوں کے اوپر اور سیاست کے اوپر، عہدوں کے اوپر ہمارا یقین، بھروسہ اور ہمارا ایمان اور ہمارا اعتبار بڑھ گیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور شک سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لینا، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں شک کرنا، اور دین اسلام کے بارے میں شک کرنا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جائیں۔ آپ اس میں جیسے ہی شک میں پڑتے ہیں تو اللہ رب العزت، جو انسان کسی چیز کے شک میں پڑ جائے نا، یعنی ایک باپ اگر کسی بچے کو یا بیوی کو یا بیٹی کو کسی کو کوئی چیز دے اور وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھے تو وہ اس سے وہ چیز واپس لے لیتا ہے کہ تم میرے اوپر شک کرتے ہو لہٰذا میں تمہیں یہ چیز دیتے نہیں۔ وہ اپنے دل کے اندر بھی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو لوگ میرے اوپر شک کرتے ہیں وہ جتنا مرضی مجھ سے جو ہے نا مجھے باتیں سنا لیں، پھر میں ان کے ساتھ معاملہ مختلف انداز سے کروں گا۔ تو ہم دنیا میں بھی جو لوگ ہمارے کردار کے اوپر، ہماری باتوں کے اوپر، ہماری چیزوں کے اوپر، ہماری عمل کے اوپر شک کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں۔ ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے حاسد ہیں۔ تو شک کرنے والا کبھی انسان دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اعتبار، یقین کرنا، بھروسہ کرنا، اور اللہ کے رسول سے زیادہ اعتبار کس کے اوپر کیا جا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو سچ کی سب سے بڑی قسم اور بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ سچ کی سب سے بڑی قسم جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر یقین کرنا، یہ سچ ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری جو شرط لگائی ہے وہ لگائی ہے ھدی للمتقین۔ جب انسان شک نہیں کرتا دین اسلام میں اور جھوٹ نہیں بولتا اور سچ بولتا ہے اور سچے طریقوں سے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق کام کرتا ہے، تو اللہ اس کو جو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی انعام دیتا ہے، اللہ اس کو ایسی ہدایت دیتا ہے، ایسی ہدایت کو کھانے کی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، تو ہدایت کو کھانے کی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو سارے گناہوں سے، ساری نافرمانیوں سے، سارے جرموں سے، سارے ظلموں سے، ساری نادانیوں سے، ساری بے وقوفیوں اور غلطیوں سے، ساری خطاؤں سے، سارے گناہوں سے، ہر وہ اس کام سے جس کا انجام برا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دے، برے عملوں کو چھوڑ دے۔ جب انسان برے عملوں کو چھوڑ دیتا ہے تو مشکلیں اس کے اوپر آتی نہیں ہیں، پریشانیاں آتی نہیں ہیں، تنگیاں آتی نہیں ہیں، وہ اس کے اوپر حالات غلط آتے ہی نہیں ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے گناہوں کا اپنے اندر اتنا ڈھال لیا ہوا ہے کہ وہ ہم ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا جو ہے نا سچ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر یقین کرنا ہے، اور جو انسان دنیا کے سارے معاملات میں سچ بولنا شروع کرتا ہے اس کو سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے وہ ملتا ہے، اللہ اس کو تقوی والا بنا دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے۔ اور متقی کے ساتھ اللہ کے سارے وعدے ہیں، یاد رکھ لیجیے گا، اللہ کے مدد کے دنیا میں بھی اور آخرت میں جتنے وعدے ہیں نا وہ فاسق اور فاجر کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ کے سارے وعدے متقی اور پرہیزگار انسان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے لیے سارے اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے جو انسان کو چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اچھا، اللہ چھڑواتے کن چیزوں سے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جتنے بھی گناہ والے کام ہیں ان ساروں کا سارا نقصان اللہ کو بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تو صمد ہیں، بے نیاز ہیں، تو وہ سارے کے سارے گناہوں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کو ہوتا ہے۔
وہ اللہ کو نہیں ہوتا، نہ اللہ کے رسول کو ہوتا ہے، ان سارے گناہوں کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی گھاٹا نہ ہو، کوئی جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی برے حالات نہ آئیں۔ تو یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سچوں کی بات سنیں گے، سچوں کے حکموں کو مانیں گے، تو پھر ہم کہاں ناکام ہو سکتے ہیں؟ تو سچوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا انشاءاللہ ہمارا حشر بھی سچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے سچوں کے ساتھ نبھائیں۔ جب سچوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی، سچوں کے احکامات مانیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارا انجام بھی سچ والوں کے ساتھ فرمائیں گے۔